بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طہارت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ اور آداب بیت الخلاء کے آداب ہیں. بیت الخلاء جس کو ٹوائلٹ بول لیں یا مرحاض بول لیں، واشنگ روم بول لیں، جو کوئی بھی نام ہو، اس کے بھی احادیث میں آداب بیان کیے گئے ہیں. کیوں آداب بیان کیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام پاکی صفائی کا دین ہے. اسلام مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے. اسی لیے اسلام نے پاکی صفائی پر بہت زور دیا ہے، یہاں تک کہ پاکی صفائی آدھا ایمان قرار دیا ہے. اور انسان پاکی صفائی حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم چیز انسان کے لیے جو ضروری ہے وہ پیشاب اور پاخانے کی حاجت ہے. اسی لیے اسلام نے ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بھی آداب بیان کیے ہیں. ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب فارس گئے اسلام قبول کرنے کے بعد، جب ایک مرتبہ اپنے شہر فارس جانے کا موقع ملا تو وہاں کے لوگوں نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ کیسا تمہارا نبی ہے جو پیشاب پاخانے کے آداب بھی بتلاتا ہے، یہ کوئی بتلانے والی چیز ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑے فخر سے کہا کہ ہاں، میرا نبی ایسا نبی ہے جو تمام آداب کو بتلاتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کے آداب کو بھی بتلاتا ہے. یہ فخر کی چیز ہے کہ اسلام نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ہمیں بتلایا ہے کہ ہم کو کیسے رہنا ہے. تو انہی میں سے بیت الخلاء کے آداب ہیں. بیت الخلاء کے آداب میں سے سب سے پہلا اور اہم ادب یہ ہے کہ آدمی جب بھی بیت الخلاء کو جائے تو جاتے وقت بھی دعا کا اہتمام کرے، اور جب باہر آئے تو باہر آنے کے بعد بھی دعا کا اہتمام کرے. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کسی بھی کام کے کرنے کے لیے دعا پڑھتے ہیں تو دعا پڑھنے کی وجہ سے وہ جو کام ہے، اگرچہ کہ ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کام دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھ دیتا ہے. گویا کہ ہم وہاں جا کر اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم مشغول ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے، اجر ہے. تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ ہم اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کریں، یہ اجر کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب کرتے ہوئے پوچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جو کام تم اپنی بیویوں سے کرتے ہو، اگر وہی کام تم کسی غیر عورت سے کرو تو کیا اس پر گناہ نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہوں، ایسا ضرور گناہ ہے، کیونکہ ایک آدمی زنا کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک بندہ گناہ کے کام سے بچتے ہوئے اگر وہی کام کسی حلال طریقے سے پوری کر رہا ہے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے. تو اسی طرح ہر وہ کام جب آدمی آداب کا، اسلامی آداب کا خیال کرتے ہوئے، دعاؤں کا خیال کرتے ہوئے اگر آدمی اس کام کو کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر لکھتا ہے، عبادت لکھتا ہے. تو اسی لیے جو بیت الخلاء کے جو آداب ہیں ان آداب کا لحاظ رکھیں. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جاتے وقت بھی دعا پڑھے، باہر آنے کے بعد بھی دعا پڑھے. اور جب بیت الخلاء جائے تو سب سے پہلے بایاں پیر یعنی لیفٹ پیر آدمی رکھ کر اندر جائے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ، اے اللہ میں تیرا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، میں تیرا نام لے کر میں یہ کام شروع کرتا ہوں. بسم اللہ. اللہم، اے اللہ،
انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ تو مجھے پناہ دے، اے اللہ تو مجھے حفاظت عطا فرما. کس چیز سے؟ من الخبث والخبائث. الخبث یہ خبیثن کی جمع ہے، یعنی خبیث جنات سے، بدترین جنات سے. والخبائث، خبائث یہ خبیثتن کی جمع ہے، مرد جنوں سے اور عورت جنوں سے. مرد اور عورت کی جو جنات کی جو قسمیں ہیں، اے اللہ میں ان تمام جنات سے، میں تجھ سے حفاظت کی، میں تجھ سے میں دعا کرتا ہوں. اے اللہ تو مجھے حفاظت دے خبیث مرد جنات سے اور اسی طرح عورت جنات سے. اے اللہ تو مجھے حفاظت دے. تو بہترین دعا ہے. اور یاد رکھیں کہ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیت الخلاء یا ٹوائلٹ یا مرحاض جو ہے یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے. اسی لیے ان جگہوں میں جنات سے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تاکہ جنات انسان کو نقصان نہ پہنچائیں. جنات انسان کو کسی بھی قسم کے شر سے ان کو نقصان نہ پہنچائیں. تو اسی لیے دعا مانگنے کا، پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جب باہر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنا سیدھا پیر رکھے اور رکھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، غفرانک، اے اللہ جب میں تنہائی میں تھا تو ہو سکتا ہے کہ میرے کپڑے ہٹ گئے ہوں اور اس کی وجہ سے اے اللہ ہو سکتا ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو گیا ہوں. اسی لیے اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما. غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں. تو اسی لیے جاتے ہوئے آتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کریں. جن لوگوں کو یہ دعا یاد ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کریں، اور جن لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ بڑی آسان دعا ہے، دعا یاد کرنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان آداب کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.